اچھا جس نے نہیں ماننا تھا اس نے بہانا بنایا اس پروان میں کہ مولا کے معنی ہے دوست، مولا کے معنی ہے دوست۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، آپ دوست مانا کر لو، ہم تو مولا کریں گے۔ جو نہیں بولے گا وہ نہیں بولے گا، آپ مانا دوست کر لو، ہم مولا کر لیتے ہیں۔ مولا کا معنی ہے آقا، مولا کا معنی ہے حاکم۔ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی اولا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے تو وہ بولے گا آج کی رات کی مجلس میں کسی کو اگر کچھ نہیں ملا تو مدینے بھی دفن ہو جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے ریاض بھائی قرآن میں النبی اولا، نبی اولا ہے، نبی اولا ہے من انفسہم، ان کے نفسوں پر، بالمومنین من انفسہم، کہ مومنین کی جانوں کا مومنین سے زیادہ مولا ہے رسول۔ جو بیدار بیٹھے ہوئے النبی اولا، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جس نے سننا ہی 30 منٹ ہے اس نے اصل بات کیا سنی ہے؟ اللہ تیرے نبی اولا ہے مومنین پر، صرف مومنین کا کہا ہے۔ قرآن مومن کے لیے اترا ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی اولا ہے مومنین کے نفسوں پر اس سے زیادہ۔ رکا اس کیوں کہ آیت ہے، سمجھ آ جائے، دماغ خراب نہ ہو۔ النبی اولا، اولا سے نکلا ہے مولا۔ اسی قرآن کے لفظ اولا سے نکلا ہے مولا۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے مومنین کی جانوں سے زیادہ، مومنین کی جان پر۔ یہ رسول نے غدیر میں آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا یا ایھا الناس اللہ مولایا، لوگوں اللہ میرا مولا ہے، تمہارا نہیں ہے، اللہ میرا مولا ہے۔ یا ایھا الناس اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے۔ اب مولا کا معنی ہو گیا دوست۔ اب رسول کو پتا تھا، اس نے پہلے اللہ کا کہا کہ اللہ میرا دوست ہے، میں مومنین کا دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں۔ گالی موقع ہے، جب ہے ہی دوستی تو پھر رولا کیسا؟ چلو ادھر آ جاؤ، جب ہے ہی دوستی تو رولا کیسا؟ یہ ترجمہ آپ کے مولویوں نے کیا ہوگا، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے کہ مولا کے معنی دوست ہو۔ آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے اپنے لیے اللہ ہو مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، اللہ ہمارا مولا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارا ناصر ہے کافروں کے مقابلے میں، کیا اللہ ہمارا دوست ہے؟ اس آیت میں اللہ جو مولا ہے، اللہ دوست ہے، اسی لفظ سے مولا سے رسول نے کہا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ تو جس طرح اللہ مولا ہے ویسے محمد مولا ہے، جیسے محمد مولا ویسے علی مولا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جس معنی میں اللہ جس معنی میں اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے، حاکم ہے، رسول مولا ہے، حاکم ہے، علی مولا ہے، یاد ہے۔ بڑا انصاف کیا ہے، بڑا انصاف کیا ہے۔
وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، علی کی باری آئی تو دوست بن گئے، حالانکہ بنتے نہیں ہیں، مگر جب ضرورت پڑی کام تو علی آیا، علی آیا، اور یہ رسول پہ واجب تھا کہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے علی کو مولا بنا کر جائے، علی کو مولا بنا کر جائے، کیونکہ مولا بنائے گا تو آیت مکمل ہوگی، آیت مکمل ہوگی، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی۔ اب رسول کی اطاعت کے ساتھ اسی کی اطاعت واجب ہو سکتی ہے جسے محمد جانے سے پہلے مولا بنا کے جائے گا، مولا بنا کر جائے گا تو اولو الامر میں برابر ہوگا، اطاعت میں برابر ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اطاعت میں وہی برابر ہوگا جسے رسول بنا کر جائے گا، جسے بنا کر گیا وہ علی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اولو الامر بھی علی ہے۔ علی ڈریوں کا امام نہیں ہے، علی بہادروں کا امام ہے۔ ڈرپوک کا علی سے کوئی تعلق نہیں، بزدل کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ تم رشتے داریاں نبھاؤ، تم دوستیاں نبھاؤ، تم یاریاں نبھاؤ، تمہیں یار مبارک، ہمیں علی مبارک، ہمیں علی نبی نے دیا ہے، ہم نے نبی سے لیا ہے، ہم جو نبی سے لے لیں وہ کسی کو دے نہیں سکتے، جس سے نبی روک لے وہ ہم کسی سے لے نہیں سکتے۔ مولا یہ ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ قانون ہے، ہمیں مولا سلامت رکھے۔ ہمیں رسول نے علی دیا ہے، تمہیں جو دیا ہے پاس رکھو، ہمیں علی دیا اور اعلان کیا، پھر اللہ نے اسی علی کو اولو الامر بنایا۔ اولو الامر میرا موضوع یہی تھا، باؤ جی یہی موضوع تھا جو سننے کے لیے آپ ایک دن آئے، اب آخری دن آئے ہیں، مکمل بھی ہو رہا ہے، آپ بھی آ گئے ہیں۔ موضوع یہی تھا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کیا اور اولو الامر کی اطاعت کو واجب کیا، اور اولو الامر کا اعلان رسول نے کیا، اور دنیا اگر اس اعلان کو مان جاتی تو آج کی رات حسین بار بار خیموں کا چکر نہ لگا رہے، بار بار حسین خیموں کا چکر نہ لگا رہے ہوتے۔ آج کی رات اگر دنیا علی رو نہ رہی ہو، جو عزادار بیٹھے تھے سید آ گئے ہیں، ان کا حق ہے، اور رات بھی ایسی ہے ہر کسی نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، اس لیے میں نے جو کہنا تھا روک دیا، بہت کچھ کہنا تھا روک دیا۔ دو جملے مسائل تھے، اس رات کو بہت کچھ ہوا، اور یہ کربلا کی 10 محرم کی رات بہت بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ نہ ڈھلنے والی رات ہے، اور ہم جو اپنے محمد کے ماننے والے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ رات ڈھلے ہی نہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب یہ رات ڈھلنی تھی تو صبح کسی نے یتیم ہو جانا تھا، کسی نے اسیر ہو جانا تھا، کسی کا بھائی مارا جانا تھا، کسی کا بابا مارا جانا تھا، کسی کا بیٹا مارا جانا تھا۔ ہم تو دعا آپ بھی کرتے ہیں، آپ سمجھتے 1400 سال کر کے اس لیے روتے ہیں کہ اس رات نہیں تھے، اس رات نہیں پڑے، اور اس رات کو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں کیونکہ کوئی رات کو کچھ لوگ دیکھ رہا ہوں نئے آئے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کچھ مل جائے کہ حسین کا در اتنا وسیع ہے کہ جس نے حسین کے سامنے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ جس کی معافی نہیں تھی، مگر وہ بھی اس رات کو جب ہاتھ باندھ کر آیا تو حسین نے بھائی کہہ کر سلام کیا۔ اجر و کمال اللہ، جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، خیروں سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی جب ہاتھ باندھ کر آیا، کون؟ اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ حسین نے تذکرات کیا اس لیے تھا کہ آج بھی اگر کوئی حر بن کر حسین کے دروازے پر آ جائے تو حسین علیہ السلام کر دے گا، یہ حسین کا کمال ہے، حسین علیہ السلام کر دے گا۔ حسین اپنے خیموں میں ہے، اسی رات کے اسی پہر کے قریب
حسین خیموں میں ہے، گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز ہے، عباس پہرے پر تھے، حسین مسلح پر تھے۔ عباس نے تلوار اٹھائی، جدھر سے ٹانپوں کی آواز آ رہی تھی وہ 9 لاکھ کے لشکر سے عباس اس قدر چل پڑے۔ عباس کا چلنا ایسا تھا کہ زمین میں دھڑک پیدا ہوئی، جیسے ہی دھڑک پیدا ہوئی حسین نے مسلح چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آواز دی، عباس رک جاؤ، کوئی اور نہیں اپنا ہورا آ رہا ہے۔ اجروں کو مال اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے آج کی رات کا، اجروں کو مال اللہ۔ عباس رک جاؤ، کوئی اور نہیں، ہورا آ رہا ہے، ہورا ہے مولا، ہر نے تو ہمارا رستہ روکا تھا۔ فرمایا پہلے روکا تھا اب رستے پر آ گیا، پہلے روکا تھا اب اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اب اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہر آ رہا ہے، عباس جاؤ ہر کا استقبال کرو۔ جملہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے، مسائل میرے بھائی کی شادی پڑھیں گے اور بڑے مولا کے منظور نظر ذاکر بھی ہے، مسائل خان بھی ہے، وہ پڑھیں گے۔ میں نے ایک جملہ اسی رات کا پڑھنا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ کون سمجھے گا حسین کے قدم کو؟ جرم اتنا بڑا تھا، کتنا بڑا جرم تھا کہ حسین کے رستے میں آ کر گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور حسین کا رستہ بدل کر کربلا لے آیا، کربلا لے آیا۔ اور جب گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، رستے میں ہر نے لشکر لے کر آیا تھا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر میرے گھوڑے کی لجام چھوڑ دے، تو نے جب سے لجام کو پکڑا ہے محمد کی بیٹیاں رو رہی ہیں، تو نے میرا رستہ روکا ہے، علی کی بیٹیاں محمل میں رو رہی ہیں۔ یہ جرم تھا ہر کا کہ علی کی بیٹیوں کو رلایا۔ اب جرم کتنا بڑا تھا، حسین کریم کتنا بڑا، کریم کتنا بڑا ہے، جس نے علی کی بیٹیوں کو رلایا اس کے لیے عباس کو کہہ رہے استقبال کرو، عباس کو کہہ رہے استقبال کرو۔ آپ بناوٹ کے قائل ہیں، بنی بنائی کے قائل ہیں، ادھر ادھر کے قائل ہیں، میں حقیقت کا قائل ہوں۔ جاؤ ہر کا استقبال کرو۔ عباس چلے، سید سجاد چلے، علی اکبر چلے۔ ہر نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا، کانپتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا، ڈر گیا کہ اللہ جانے عباس میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس طرح سے امامہ اتار کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور باندھ کر یوں عباس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے آج کی رات میں سمجھ نہیں آتی، کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب عباس کو حکم تھا حسین کا، ہر ڈر رہا ہے۔ عباس قریب گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امامے کو کھولا، کھول کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا ہر مبارک ہو، حسین نے تجھے علیہ السلام کہا ہے، ہر مبارک ہو، حسین نے تجھے سلام دیا ہے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، حسین تجھے بلا لے۔ کانپتے ہوئے ہر کو عباس لے کر آئے۔ میرا مولا میری مجلس قبول کرنا، میں جس نیت سے پڑھ رہا ہوں قبول کرنا، آپ بارگاہ میں موجود ہے قبول کرنا۔ ہر کو لے کر آئے، ڈرتے ہوئے ہر حسین کے قریب آئے، مگر حسین رسول کا بیٹا ہے، مزاج بھی رسول والا ہے، رحمت بھی رسول والی ہے، کرم بھی رسول والا ہے۔ ان کا سر نیچے ہے، حسین کے سامنے کھڑا ہے، کچھ بول نہیں تھا۔ حسین آگے بڑھے، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ہاتھ سے تھوڑی کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا ہر حسین کے سامنے شرمندہ اچھا نہیں لگتا، اور حسین کے سامنے شرمندہ اچھا نہیں لگتا۔ کہا مولا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ آپ کا رستہ روک کر آپ کو کربلا لے آیا، سننا عزادارو۔ حسین نے رو کر کہا ہر کربلا تو نہیں لایا بلکہ میں تجھے لایا ہوں، اور تجھے کربلا میں لایا ہوں، تو مجھے نہیں لایا۔ شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، مائک ٹھیک نہیں ہے، شرمندہ نہ ہو۔ ہر کے چہرے کے تاثر بدلے، آوازیں بلند ہوئی، ہر بھائی آ گئے، ہر بھائی آ گئے، مجھے پتہ ہے آپ نے جتنا رونا ہے، میں نے جملہ ایک کرا، ہر بھائی آ گئے، ہر بھائی آ گئے۔ آواز بلند ہوئی، خیموں کے اندر آواز پہنچی کہ کسی کو حسین اور حسین کی اولاد بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کہہ رہے ہیں۔
آواز جب علی کی بیٹی کے خیمے پر پہنچی، بی بی نے جلدی سے کہا اونو محمد کھڑے ہو جاؤ، اونو محمد کھڑے ہو جاؤ اور دروازے سے خیمے کے باہر نکلو، دیکھو کوئی حور آیا ہے، کوئی حور آیا، جلدی جاؤ حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو میرے سلام دو۔ اب جو عزادار بیٹھے ہو علی کی بیٹی کی قریبی دیکھنا، جہاں حور کھڑے تھے اونو محمد آئے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور سلام کر کے کہا ماموں ہو ہمارا بھی سلام ہو، ماموں ہو ہماری اماں کا بھی سلام ہو۔ یہ کہنا تھا حور تڑپ گئے، کہا مولا میں بچوں کو نہیں جانتا، یہ ماموں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا حور جواب دے تجھے میری بہن زینب نے سلام کہا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ حور جواب دے تجھے میری بہن زینب نے سلام کہا۔ اب حور نے منہ پیٹ لیا اور رو کر کہتا ہے علی کی بیٹی اتنی کریمہ ہے، میں تجھے رلاتا رہا تو مجھے سلام دے رہی ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ شرمانا نہیں ایک جملہ، اونو محمد نے کہا حور اماں نے تجھے خیمے کے دروازے پر بلایا۔ یہ ہے رونے کے جملے، جس پر رونا نہ آئے تو شکر بنا لینا بھی ثواب ہے۔ اور تجھے اماں نے خیمے کے دروازے پر بلایا۔ اور نے ایک طرف عباس کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑے، کہا مولا یہ کیسا حکم ہے، مولا میں کیسے عمل کروں؟ کہا علی